ذکر و اذکار کرتا رہتا ہے اس سے دل معطر ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت سے، اللہ کے نور سے دل معطر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ فالتو بیٹھے فالتو باتیں کرے، رات ہو دن ہو، دن کے کسی بھی گھڑی میں ان کا زبان چلتا رہے، رات دن ان کی زبان چلتا رہے اللہ کے ذکر و اذکار سے، اللہ یہی چاہتا ہے۔ اور اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی چیز کی آپ نے تلقین کیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو ترجیح دے دیں جو رات اور دن اللہ کے ذکر میں ان کے زبان تر ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ کی مثال ہے، جو ذکر نہیں کرتا وہ مردے کی مثال ہے۔ یعنی جو ذکر نہیں کرتا زندہ بھی ہے، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ زندہ نہیں ہے، وہ مردہ ہی ہے۔ زندہ تو وہ ہے جس کا دل زندہ ہو، اور دل اس وقت زندہ ہوتا ہے جب آپ کی زبان اور آپ کے دل کے اندر اللہ کا ذکر و اذکار ہونے چاہیے۔ جب آپ کے دل میں ذکر و اذکار ہو اس وقت آپ کا دل جو ہے جب ذکر و اذکار کرے گا آپ کا دل زندہ رہے گا۔ آپ زندہ ہیں مگر ذکر و اذکار نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے آپ مردے میں شمار ہیں، اور ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اللہ بذکر اللہ، اللہ نے فرمایا کہ لوگوں سنو، خبردار ہو جاؤ، کوئی کس پریشانی میں، کوئی کس پریشانی میں ہمیں سکون نہیں ملتا، راحت نہیں ملتی، ہمارے دلوں کو سکون نہیں ملتا۔ سکون کرنے کے لیے لوگ پتہ نہیں کیا سے کیا مال خرچ کرتے ہیں۔ کوئی کسی سے پوچھو کہ جی یہاں کیوں بیٹھے ہو فلموں میں، کہتا ہے یار بس دل کو سکون دینے کے لیے بیٹھے، سکون نہیں مل رہا دل کو۔ اب اپنے آپ کو سکون دینے کے لیے وہ فلموں میں بیٹھا ہوا ہے، فلم دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور کسی کو پوچھو کہ جی شراب پی رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے، چرس پی رہا ہے، ہیروئن پی رہا ہے، کہتا ہے یار پریشانی کی وجہ سے، ٹینشن کی وجہ سے۔ اور کسی کو دیکھو کہ وہ کونے پر بیٹھ کے گانے سن رہا ہوتا ہے، اور جب ان سے پوچھا جائے کہ آپ یہ گانے کیوں سنتے ہو تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنے دل کو اطمینان دینے کے لیے میں گانے سنتا ہوں، مجھے سکون نہیں ملتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ لوگوں تمہیں سکون اگر چاہیے، سکون میرے ذکر کے اندر ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، فرمایا کہ میرے ذکر، مجھے میری یاد کے لیے نماز قائم کر لیا کرو۔ جب آپ نماز پڑھتے ہو نماز کے اندر اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو آپ اندازہ لگائیں انسان نماز سے فارغ ہو جاتا ہے، گویا کہ انہوں نے منوں کا وزن انہوں نے اٹھا کے پھینک دیا ہے۔ نماز کے اندر ذکر و اذکار ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے نماز کے اندر۔ جب بندہ نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتا ہے تو سکون ملتا ہے۔ اگر تمہیں سکون چاہیے، اللہ کے ذکر و اذکار ہی میں سکون ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور سکونوں کو تلاش کرنے والوں یاد رکھو کہ سکون، اگر سکون ملتا ہے تو اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے اور کسی چیز میں سکون نہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے میرے حبیب آپ ان لوگوں کو ٹائم دیں، ان لوگوں کے ساتھ ان کو ٹائم دے دیا کریں جو رات اور دن اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں۔ سے بخاری سے مسلم کے اندر ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں، اللہ کے چند فرشتے مقرر ہوتے ہیں، وہ ان حلقوں کو تلاش کرتے ہیں،
وہ ان حلقوں کو تلاش کرتے ہیں جن حلقوں میں ذکر و اذکار کیا جاتا ہے، جہاں پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، ان حلقوں کو تلاش کرتے ہیں تو یہ فرشتوں کی چند ٹولیاں بٹ جاتی ہیں زمین کے اوپر۔ کوئی کہاں تلاش کر رہا ہوتا ہے، کوئی فرشتوں کی ٹولیاں کہاں پر ذکر و اذکار والی حلقوں کو تلاش کر رہا ہوتا ہے، تو تلاش کر کر کے جو فرشتوں کا ٹولہ ذکر و اذکار والے حلقوں کو پا لیتا ہے تو وہ دوسرے فرشتوں کو پکار رہے ہوتے ہیں کہ آ جاؤ اپنے مقصد کو پانے والوں، جس کام کے لیے تم نکلے ہو، جس ٹولے کو، جس حلقوں کو تم تلاش کر رہے ہو، آؤ، وہ حلقہ، وہ ٹولہ یہاں پر موجود ہے۔ تو وہ تمام فرشتے آ جاتے ہیں، تمام فرشتے آ جاتے ہیں، وہاں پر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ پھر جہاں پر دیکھتے ہیں کہ اللہ کا ذکر و اذکار کیا جاتا ہے، ان کے نبی پر درود پڑھی جاتی ہے، اللہ کی تعریف کی جاتی ہے، تو وہ فرشتے چاروں طرف ان کو گھیر لیتے ہیں، اس حلقوں کو گھیر لیتے ہیں، تو اپنے پروں سے وہ فرشتے ان کو ڈھانک لیتے ہیں، زمین سے لے کر آسمان تک جو ہے وہ فرشتے ان کو ڈھانک رہے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے ان حلقوں کے اوپر، اللہ کی برکت، اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہوتی ہے جب تک یہ پروگرام چل رہا ہوتا ہے، اور وہ فرشتے وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے۔ پھر جب یہ فرشتے اوپر چلے جاتے ہیں، جب پروگرام ختم ہو جاتا ہے، جب پروگرام ختم ہو جاتا ہے، جب یہ فرشتے اوپر چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتا ہے، جبکہ اللہ کو علم ہے کہ میرے فرشتے کیا کر رہے تھے، مگر اللہ کی سنت ہے، وہ اللہ سوال کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ما یقول عبادی، اے فرشتوں بتاؤ تو صحیح، جن بندوں کو تم نے تلاش کیا ہے وہ کیا کہتے تھے، وہ اس مجلس میں کیا کہہ رہے تھے، ذرا بتاؤ تو صحیح۔ فرشتے کہیں گے یسبحونک ویکبرونک ویحمدونک ویمجدونک، وہ فرشتے کہیں گے اے میرے اللہ، ہم نے ان حلقوں کو پایا، او میرے اللہ، ہم نے جب ان حلقوں کو پایا، اے اللہ وہ حلقے تمہاری تسبیح بیان کر رہے تھے، اے اللہ وہ تمہاری تسبیح بیان کر رہے تھے، اے اللہ وہ تمہاری پاکیزگی بیان کر رہے تھے، اے اللہ تیری بزرگی بیان کر رہے تھے، اے اللہ ہم نے تیرے ذکر و اذکار کے لیے ہم ان کو دیکھا۔ یعنی وہ اللہ، وہ تیری کبریائی، بزرگی، تیری پاکیزگی اور تیری تعریف کر رہے تھے اللہ۔ تو اللہ کہتا ہے کہ پھر یہ بتاؤ آخر وہ مجھ سے کس چیز کا سوال کر رہے تھے، وہاں پر بیٹھے ہوئے میری تعریف کر رہے تھے، اور تعریف جب کر رہے تھے تو وہ کیا چاہتے تھے مجھ سے؟ اللہ، وہ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ وہ تجھ سے ایک ہی سوال کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ بتاؤ میرے فرشتوں وہ مجھ سے کیا سوال کرتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ وہ تیرا ذکر و اذکار اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تو ان کو جنت دے دے، وہ تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ سوال کرتا ہے بتاؤ کیا جو انہوں نے جنت دیکھی ہے، انہوں نے جنت دیکھی ہے کہ وہ مجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں اے اللہ انہوں نے جنت نہیں دیکھی، مگر بغیر دیکھے وہ تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں بلا بتاؤ تو صحیح، اگر یہ میرے بندے اگر جنت کو دیکھ لیتے تو کیا کیفیت ہوتی؟ فرشتے کہیں گے اللہ، فرشتے کہتے ہیں اللہ اگر یہ تیرے بندے جنت کو دیکھ لیتے، اے اللہ یہ تیرے بندے اگر جنت کو دیکھ لیتے، رات اور دن رو رو کر اے اللہ رو کر تجھ سے اس جنت کے حاصل کرنے کے لیے شدت اختیار کرتے، اے اللہ رات بھی اور دن بھی
تیرے جنت کو حاصل کرنے کے لیے، تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے رات دن اے اللہ تیرے سامنے گڑ گڑا کر اور تیرے سامنے سجدہ زہر ہو کر تجھ سے وہ سوال کرتے، تو اللہ کہے گا ٹھیک ہے فرشتوں، یہ تو بات بتلا دی، بھلا آخر مجھے یہ بتاؤ مجھ سے وہ کس چیز سے بچنے کا سوال کرتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ سوال تو آپ سے جنت کا کر رہے تھے، مگر وہ بچنے کا سوال وہ جہنم سے کر رہے تھے، اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا دے، وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں جہنم کے آگ سے بچا دے۔ اور یہی معاملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فاتح، جنہوں نے ہر جگہ پر اسلام کا جھنڈا لہرایا، جنہوں نے ہر جگہ پر اسلام کا جھنڈا لہرایا، اور رات اور دن وہ بھی اللہ سے سوال کرتے اور اللہ سے کہتے اے میرے اللہ ان جہنم کان غراما، اے اللہ میں عمر یہ ہاتھ اٹھا کر تیرے سامنے گڑ گڑا کر میں تم سے دعا کرتا ہوں اے میرے اللہ مجھے جہنم سے بچا دے، اس لیے کہ جہنم کا عذاب جو ہے بڑی چمٹنے والی عذاب ہے۔ اے اللہ تیرا عذاب بڑا سخت ہے، یہ عذاب جہنم جو ہے یہ چمٹنے والی ہے، جب انسان کو پکڑتا ہے انسان کو چھوڑتا نہیں۔ ان جہنم کان غراما، اے میرے اللہ، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا دے، یہ جہنم والی عذاب جو ہے چمٹنے والی عذاب ہے۔ اللہ فرشتوں سے سوال کرتا ہے اے فرشتوں یہ جس جہنم سے بچنے کا سوال کرتے ہیں کیا انہوں نے وہ جہنم دیکھا؟ فرشتے کہتے کہ نہیں میرے اللہ، نہیں ہمارے رب، انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا، بغیر دیکھے یہ تجھ سے جہنم سے بچنے کا سوال کرتے ہیں۔ تو فرشتوں سے اللہ کہتا ہے اے فرشتوں فاشہدوکم، اے فرشتوں کو میں تمہیں گواہ کر دیتا ہوں کہ میں اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ وہ جنت کا سوال کرتے میں نے جنت دے دی، جہنم سے بچنے کا سوال کرتے ہیں فرشتوں تم گواہ رہنا کہ میں نے ان کو جہنم سے بھی آزاد کر دیا۔ ایک فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اس ٹولے کے اندر ایک آدمی ہے بڑا گناہ گار ہے، بڑا خطا کار ہے، وہ اس حلقے میں نہیں تھا، اس مجلس میں نہیں تھا، وہ اچانک آ گیا کسی کام سے، بڑا گناہ گار بھی بہت ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ فرشتوں میری رحمت اتنی وسیع ہے اور اس مجلس کی برکت اتنی ہے کہ جو جان بوجھ کر آ جائے یا انجانے سے آ جائے، جو ایک مرتبہ وہ شامل ہوتا ہے تو اس کی رحمت سے وہ محروم نہیں ہوتا، اس کے رحمت سے وہ محروم نہیں ہوتا۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ، جو شخص یہ کلمہ پڑھتا ہے 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام کو، کہ 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، بروز قیامت آدمی کوئی کیا نیکی لے کر آئے گا، کوئی کیا نیکی لے کر آئے گا، اور وہ آدمی جو سبحان اللہ و بحمدہ جو صبح شام پڑھتا ہے، وہ جب بروز قیامت آئے گا اللہ کے ہاں جب آئے گا تو اس کے مقابلے میں کوئی شخص ایسی نیکی نہیں لائے گا، سب سے افضل جو ہوگا سبحان اللہ و بحمدہ کی نیکی ہے۔ فضول وقت گزار لیں گے، فضول ٹائم گزاریں گے، اللہ کا ذکر اذکار کی بات ہوگی، گھٹن ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، ان کو گھٹن ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، مگر ادھر لباڑ اور فالتو باتیں بکواس سارا دن کرتا رہے گا، وہاں پر احساس نہیں ہوگا ان کو اپنے ٹائم کا، وہاں پر اپنے ٹائم کا کوئی احساس نہیں ہے کہ میرا وقت ضائع ہو رہا ہے، مگر فالتو باتوں میں لگا رہے گا۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ 24 گھنٹے میرے بندوں کا زبان
میرے ذکر سے معطر رہے، وہ تر رہے۔ بندہ صبح شام سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کسی نہ کسی ذکر میں لگا رہے۔ جب انسان جب اللہ کے ذکر و اذکار میں لگ جاتا ہے تو اللہ کی گواہی مل جاتی ہے کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اطمینان چاہیے، اللہ کے ذکر میں دل لگا لیا کرو، ذکر و اذکار کر لیا کرو، سکون اسی میں ہے، بھلائی اسی میں ہے، رحمت اسی میں ہے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ